بار بار آپ کو یہ نہ کہنا پڑے، آپ بیداری کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ پروگرام کو انشاءاللہ سماعت کریں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اب میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں، جناب محترم مولانا افضال حسین صاحب، آپ ظفروال، وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ سے مخاطب۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبينا وآدم بين الماء والتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ میرے واجب الاحترام میرے دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو حق بات سننے کی اور مجھ سمیت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری کائنات کے شاعر، واعظ، مبلغ، مفسر جمع ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت نگاری جمع کرنا شروع کر دیں اور حمد و سرائی بیان کرنا شروع کر دیں، اور آخر میں ہار کر، ٹوٹ کر، تھک کر یہ آخر میں یہ شعر کہیں گے: تھکی ہے فکر ریسا مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر ریسا مدہ باقی ہے، قلم ہوا اب لبا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق ہوا تمام مدہ باقی ہے۔ تو جب میں سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، اس پیغمبر کی عظمت کی ابتدا کہاں سے کروں، اس پیغمبر کی منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا: کنت نبینا وآدم بین الماء والتین، میں تو تب بھی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو مجھے تلمنڈی والوں بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو پانی سے پہلے ہے، جو مٹی سے پہلے ہے، جو زمین و زمان سے پہلے ہے، جو حرف و کشاں سے پہلے ہے، جو حرف گلما سے پہلے ہے، بلکہ سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا عالم ارواح سے شروع کرتا ہوں۔ تو جب میں عالم ارواح میں جاتا ہوں تو نظر غائب سے غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کا مصداق نظر آتا ہے۔ تو میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آتا ہوں۔ عالم دنیا میں آ کر ہر در و دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر ممبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر پرندے کی چونچ پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر پچھلی کی زبان پر اسی پیغمبر کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روزے پر رحمت کی بارشیں برستی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں عالم دنیا میں آ کر اگر تورات کھولو تو اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے، اگر انجیل کے اوراق کھولو اسی پیغمبر کا احترام نظر آتا ہے، اگر انجیل کے اوراق کھولو
اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے. معال میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. کلمے کے بعد اگر تکبیر کہوں تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے. تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے. نماز کے بعد اگر دعا مانگوں دعا میں بھی وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے. دعا کے بعد اگر میں کوئی عبادت کروں ذکر اس کا ہے. اگر کوئی ریاضت کروں ذکر اس کا ہے. اگر کوئی اطاعت کروں ذکر اس کا ہے. اگر قرآن کی تلاوت کروں ذکر اس کا ہے. ان سب کو چھوڑ کر اگر میں مر جاؤں میرے نماز جنازہ میں بھی درود و سلام اس کا ہے. اس سے بھی میں ایک قدم اور آگے چلوں. نمازیں سے فارغ ہو کر اگر میں قبر میں اتر جاؤں قبر کے سوال و جواب میں بھی اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. نماز جنازہ کے بعد اس سے بھی میں ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس پیغمبر کا دیواؤل کا حمد پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اس سے بھی میں ایک قدم اور آگے چلوں. اس کے بعد اگر میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام چھلکتا ہوا نظر آتا ہے. اس سے بھی میں ایک قدم اور آگے چلوں. اس کے بعد اگر میں پل صراط پر چڑھوں اس نبی کی شفاعت مجھے برستی ہوئی نظر آتی ہے. اس سے بھی ایک قدم میں اور آگے چلوں. اگر میں دورے جنت پہ جاؤں جنت میں ماتھے پر اسی پیغمبر کا نام چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد اگر میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں جنت کی نہروں کی لہروں کو دیکھوں جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھوں جنت کی پھولوں کی پتیوں کو دیکھوں جنت کے محلات کی چوٹیوں کو دیکھوں جنت کی حوروں کی جبینوں کو دیکھوں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں لوہے قلم کی پیشانی پہ دیکھوں تحت سرا سے لے کر عرش معلی تک جدھر جدھر نظر دراتا ہوں ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. نبوت کا در یتیم آ گیا ہے نبوت کا در یتیم آ گیا ہے خدا کا رسول کریم آ گیا ہے اللہ کا لطف عمیم آ گیا ہے وہ کرنے انسان کو عظیم آ گیا ہے یہ باطل کی ظلمت مٹا دینے والا یہ بندے خدا سے ملا دینے والا یہ ٹوٹے دلوں کو ضیا دینے والا یہ پیالہ 70 کو پلا دینے والا وہ روزے میں اپنے ساتھ سلا دینے والا. وآخر دعوانا